چلیں سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ایک اور نام سورہ الانسان بھی ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں. اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز میں الف لام السجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. آپ کا یہ روٹین تھا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. بالکل وہی مضمون ہے جو ابھی جس پر ہم نے تقریباً اینڈ کیا تھا، کہ یہاں پہ بتایا جا رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ انسان پر ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس کے مختلف مفسرین نے معنی کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو بات یہاں پرٹیننٹ لگتی ہے، خاص طور پہ جو پیچھے کیا آیا جو ہم نے ابھی دیکھی ہے نا، یہ خاص طور پہ 36 والی، اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ماں کے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جو ایک انسان، وہی جو میں نے ابھی آپ کو سٹیجز بتائی، ایک سپرم سے نکلا ہوا جو حقیر ایک نطفہ بنا، ایک انسان جو بعد میں بن گیا، تو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. ایک عرصہ 9 مہینے اس کو پیٹ میں ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ کوئی حیثیت اس کی ماں کے پیٹ میں نہیں تھی، کسی چیز پر وہ قادر نہیں تھا. بلکہ تو آپ کو پتا ہے نا، آخری کے 9 مہینے اور 6-7 سے مطلب اس کے اعضاء وغیرہ جو ہے وہ موومنٹس وغیرہ ماں کے اندر پیٹ میں شروع ہوتی ہے اور ماں کو فیل ہوتی ہے. اس سے پہلے تو اب مختلف جو سٹیجز ہیں تو اس میں تو بالکل ہی وہ کسی بھی قابل نہ تھا. تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ اس کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز بھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے انسان، یعنی اب تو تم انسان بن گئے ہو. تو بات کیا ہے کہنے کی کہ جب ایک خوبصورت سا بچہ باہر آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کرال کرتا ہے، پھر اس کے بعد چند مہینے، چند ہفتوں کا، سالوں کا، اس طرح کر کے نا، ہفتے، مہینے، سال، پھر اس کے بعد بڑا ٹین ایج ہو جاتا ہے، پھر ایک انسان کی شکل وہ پراپر اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اپنی اصل بتا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے جو ہے یہ ساری سٹیجز سے گزروا کر، یہ میں نے تمہیں آج عزت دی کہ آج تم کچھ پڑھے لکھے ہو، یا تم چند الفاظ بول لیتے ہو، یا تم کہیں جاب کرتے ہو، یا تمہیں کوئی عقل ہے کہ تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، یا تمہیں لینگویجز آتی ہیں، تمہیں اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، یا تم کچھ معاشرے میں مقام رکھتے ہو، کوئی پیسے کے حوالے سے، کوئی جاب کے حوالے سے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی تمہاری پوزیشن ہے. تو بات کیا ہے کہ یہ ساری اکڑ اور اطراحٹ تمہیں میرے لیے رہ گئی. میں نے تمہیں اس جگہ پر پہنچایا، میری وجہ سے تم اس جگہ پر آئے، اور اس کے باوجود جو ہے تم نے اپنی اصل بھلا کر اور تم نے مجھے بھی ساتھ بھلا دیا. یعنی میری کوئی تمہاری نظر میں اہمیت نہیں. اہمیت آج اس کی ہے تمہاری نظر میں پیسہ، ویلتھ، خوبصورتی، شہرت، سٹیٹس، لوگ سب سے بڑھ کر. اور تم اتنے اترا گئے اس کے چکر میں کہ اپنی ابتدا کو بھلا بیٹھے، تمہیں یاد ہی نہیں ہے، یعنی اس اکڑ میں. اور آج آپ دیکھیں نا، مسئلہ آج کیا ہے کہ بچے خاص طور پہ جو ہیں، یا آج کل جو لوگ بھی ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو ان چیزوں کے اوپر بات کرو نا، سیگریگیشن پہ بات کرو، مہندی مائیوں کو چھوڑنے کی بات کرو معاشرے میں، آپ کے اپنے خاندانوں میں، یا آپ جو ہے سادگی کی بات کریں، شادی ولیموں کے فنکشن میں آپ کم کھانے کی بات کریں، آپ جو ہے کپڑے وپڑے کو دین لین کی بات نہ کریں، سستے کپڑوں کی بات کریں، تو لوگ جو ہے نا وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ اس زمانے میں نا یہ کون سی باتیں کی جا رہی ہیں نا، یہ کیا پاگل پن کی باتیں، دنیا کہاں سے چلی گئی ہے، یہ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں نا، کتنے جاہل قسم کی ان کی سوچ ہے. یہ ہے مطلب اس طرح کی فیلنگ دے کے جو قرآن ہمیں کچھ اور ہماری ٹریننگ کرتا ہے، لیکن جب معاشرے میں نکل کے جاؤ تو آپ موسٹلی لوگوں کو یہی چیلنجز ہیں جو بھی دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا زیادہ ان کو جو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم سے زیادہ ایڈیٹ کوئی نہیں. یہ کوئی وقت ہے آج کل یہ باتیں کرنے کا؟ دنیا کہاں جا رہی ہے، تم اپنے سیگریگیشن کے راز الاپ رہے ہو. تو لوگوں کے دل میں بھی نا، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی اہمیت کم ہونے لگتی ہے. ہاں واقعی یہ میں نے کہہ دیا، دیکھو کیسے سب لوگ مجھے وہ بنا رہے ہیں نا، نکو بنا رہے ہیں، مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے، پتہ نہیں میں شاید بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیا ایسی بات ہے. بھائی چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا.
تو پھر وہ بھی اس کو لائٹلی لینے لگتے ہیں نا. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اکڑ اور اطراحٹ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے اندر سرایت کر گئی ہے کہ اللہ کی بات جو ہے وہ ان کی بنیڈ دیٹ ڈگنیٹی ہے. سب یعنی اس چیز کے اوپر ایکا کر لیتے ہیں لوگ کہ یہ کیا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، یہ کوئی بات ہے، حالانکہ واضح اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھ لیجئے کوئی اس کی ذکر اس کے بارے میں نہیں کیا. آپ ہمارے میڈیا میں دیکھ لیجئے کہ کیا فلمز کا اور یہ ایڈورٹیزمنٹس کا ان ساری چیزوں کا بننا اور اس کے فروغ کی بات کرنا اور اس کے لیے اس میں جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا فلموں کو، سینما گھر بنانا، تو یہ کسی کو پتا نہیں کیا کہ یہ اس کا انجام کیا ہے یا کوئی اچھا کام نہیں. لیکن اس کو شو کیا جاتا ہے کہ یہ کون ساری دنیا یہ کر رہی ہے، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، ہے نا یہی بات. تو اسی کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تھے کیا اور آج تم کیا بن گئے اور تم نے اتنا زیادہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا. اور دوسری بات کیا کہ ایک اور بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر ہے نا کہ تم کچھ بھی قابل ذکر چیز نہ تھے. پھر اگلی جو آیت ہم نے 2 پڑھی تھی اس میں آتا ہے ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. تو اس سے مراد یہاں پر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جو ملاپ سے جو ہے بعد میں سٹیجز بنتی ہیں اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا نا پہلا کلاٹ بنتا ہے، تو وہ دونوں کے ظاہر مرد اور عورت ہی کے وجود سے دونوں کے مطلب یونین سے جو ہے وہ ایک بعد میں جو ہے بچے کے مختلف ادوار شروع ہوتے ہیں اور پہلے کلاٹ بنتا ہے وہ. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہاں پہ ایک آپ سمجھ لیجیے سائنس آ گئی ہے نا کہ اس کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ایک انسان کا اور مرد اور عورت کا اور اس کے بعد وجود میں آتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یعنی ایک نکاح کا جو مقصد بھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ایک مرد اور عورت کا نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو پھر اس کا اگلا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہو، جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے. اور پھر صرف اولاد کا حصول کافی نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پھر یہ نکاح کا ذریعہ رکھا کہ آگے جو اولاد جو بچہ ہو رہا ہے تو اس کو جو دنیا میں وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں کہ اس کی آزمائش میں وہ کامیابی حاصل کرے جو اللہ اس کی کر رہا ہے. اور وہ کیا آزمائش ہے کہ آگے بتا دیا کہ اس کے لیے ہم امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا. یعنی کیا ہے کہ وہ اپنے کان سے اللہ کی بات سنیں اور اپنے اعضاء سے اللہ کی اطاعت کریں، اپنے وجود کو جو ہے وہ اللہ کی معصیت یا اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے. 2 راستے اللہ نے اس کو دکھا دیا، ان میں سے بہترین کا اپنے لیے انتخاب کرے. جیسے کہ یہ قرآن میں سورہ ملک آیت نمبر 2 میں آتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. یہ مقصد ہے پیدائش کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بھی، آپ کا بھی، بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، مردوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، کوئی ارریسپیکٹو آف اینی ڈفرینس، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب کا یہی مقصد ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصارت دی ہیں یہ گانے سننے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، اور ان سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے کے لیے یہ ایبلٹیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. لیکن آج اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بتا رہے ہیں کہ یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین کام کرتا ہے، اس لیے سماعت دی، تو کہیں گے جائیں گے کس زمانے کی بات کریں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ شیطان نے بھی آج کل کیا ہمیشہ سے ہر دور میں، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، ہر دور میں جب آپ قرآن کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہتے ہیں تو آپ کو اللہ کے احکامات ایسے ہی لگنے لگتے ہیں تھوڑے دن. ابھی بھی آپ قرآن پڑھنے کے بعد اگر اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں رکھیں قرآن سے تو آپ کے لگے گا کہ نوسٹیلجیا میں ایک وقت تھا، مجھے ریلیجس فیور ہوا تھا اور میں جو ہوں اللہ کے احکامات پہ ایسے عمل کرتی تھی، میں ایسے سر کور کرتی تھی، میں ایسے قرآن پڑھا کرتی تھی. ایک بڑا وقت مجھ پہ گزرا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تمہارے پر ایک زمانہ آیا ہے جب تم کوئی چیز نہیں تھے. تو آپ بھی کہیں گے ایک زمانہ، اللہ نہ کرے آپ کہیں، میں ایک جنرل انسان کا بتا رہی ہوں کہ وہ کہتا ہے پھر کہ ایک زمانہ مجھ پہ بھی آیا تھا، میں بڑی ریلیجس تھی لیکن اب میں نارمل ہو گئی ہوں، اب میں نارمل زندگی گزار رہی ہوں. تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آج جب آپ ایک فوکس ہو کے قرآن کی آیت پڑھیں آپ کو ہر چیز بڑی سیریس لگتی ہے، بڑی قریب لگتی ہے، بڑی لگتا ہے بہت قریب فوکسڈ ہے آپ کا ایک کسی تحت آپ مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جہاں آپ قرآن سے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز ایزی لگنے لگتی ہے، ناٹ اے بگ ڈیل. ہر چیز میں آپ بچوں کے، گھر والوں کے، خاندان والوں کے، سب کے کہنے میں آنے لگتے ہیں.
آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا میں مہندی میں نہیں جاتی تھی, ایسی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اتنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے بھائی, وہاں وہ ڈانس اور ناچ ہو رہے ہیں بھائی, چلو میں دور بیٹھ جاؤں گی, میں برابر میں بیٹھ جاؤں گی. پھر آپ کہیں گے کیا ہوتا ہے سیگریگیشن کرنا, کیا ضرورت ہے, میں ابایا پہن لوں گی. پھر اس کے بعد تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے کہ ابایا کیا, اتنی گرمی لگتی ہے, چھوڑو بھائی سر تو کور کیا ہے نا, بس اسکارف پہن لیتی ہوں. پھر اسکارف کے بعد آدمی کہنے لگتا ہے بھائی اسکارف ہے تو کیا, اسکارف چھوڑو دوپٹہ اوڑھ لیتے, اسکارف بھی کیا کرنا ہے. تو ایسے نا انسان کا ڈیٹیریوریشن نیچے ہوتا چلا جاتا ہے جب تک انسان اتنا فوکسڈ ہو کے اس بات کو نہیں سوچتا. یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں, یہ میجورٹی انسان جو دنیا میں انہی سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہیں کہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم اللہ کے آگے اکڑو اور اللہ کے آگے اتراؤ, جبکہ تمہیں ایک تمہارے اوپر زمانہ گزرا ہے, تم کوئی چیز نہیں تھے, میں نے تمہیں اس قابل بنایا. کتنے بچے آپ دیکھیں کہ ابورٹ ہو جاتے ہیں نا, فیٹس ان کا گرو نہیں کرتا, مسڈ ابورشنز ہو جاتے ہیں, تو وہ تو ضائع ہو جاتے ہیں. تو جس کو اللہ بس چاہتا ہے تو وہ زندگی دے دیتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو, اور اسٹل بورن بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں بچے, بعد میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہمارے ساتھ بھی کر سکتا تھا نا, پھر بھی اللہ نے ہمیں وجود دے دیا. تو اس پہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب کبھی اولاد ہو, ہمیشہ جو ہے نا اس کو اللہ کا شکر ادا کریں, نارمل اولاد ہے. یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں کہ بیٹی بھی کہ بیٹا ہوا, کہ کالا ہے کہ گورا ہے, کہ اور اس کے نقش کیسے ہیں. یہ ان کے اوپر کامنٹ کرنا بھی اللہ کی ناشکری ہے, بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے اولاد دے دی, نارمل اولاد دے دی ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ورنہ تو میجورٹی جو ہے وہ الحمدللہ نارمل اولاد پیدا ہوتی. چلیں آگے دیکھتے ہیں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب اس کے میں مختلف, ہم یہاں پر اس کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح راستے دنیا میں دکھائے. سب سے نمبر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض عقل اور علم کی جو ہے نا قوت نہیں دی ہے. صرف یہ نہیں دے دیا, عقل دے دی, علم دے دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے, اس کو گائیڈنس بھی دی ہے. کہ اب گائیڈنس دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ تم چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو, تم چاہو تو شکر کا راستہ اختیار کرو. رہنمائی دے دی ہے, گائیڈنس دے دی ہے. کدھر ہے گائیڈنس؟ قرآن میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے عقل دی, تو اب عقل کا تقاضا یہ آتا ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اپنی فیصلے, تم جو مرضی بھی فیصلہ کر لو, جو میں نے تمہیں جو ہے رستے دکھائے, رہنمائی کی تمہاری. عقل سب سے پہلے کوشچن کرتی ہے کہ بھئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ میں جو اپنی زندگی اللہ کے لیے یہاں کھپا رہی ہوں, اللہ کے لیے لگا رہی ہوں, اپنے گھر کی, اپنے خاندان کی, اپنی ذات کی, اپنے نفس کی, اپنے معاشرے کے نارمز کی, اور معاشرے کی جو ایک طرح سے جو چیزیں بڑی ان ہیں ان کے حوالے سے میں جو قربانیاں دے رہی ہوں اور جو میں اللہ کے لیے اطاعت کر رہی ہوں, تو ایک دن تو آنا چاہیے نا کہ مجھے جو ہے نا بڑی اچھی اللہ جزا دینا, بڑا اللہ مجھ سے راضی ہو, بڑا اونچے میرے وہاں محل ہو, بڑا میں عیش کروں. ایک دن تو ہونا چاہیے نا, یہ تقاضا عقل کرتی ہے نا. تو یہی اللہ نے پہلی تو عقل دی. دوسری بات کیا ہے کہ جب ایک انسان دین پہ چل رہا ہے تو وہ دوسرے کو, جب کافری کو دیکھ رہا ہے, جب ویسٹ میں دیکھ رہا ہے یا غیر مومن کو دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے تو بڑے مزے, ان کے تو بڑی انجوائمنٹس ہیں. یا آپ کے اپنے ہی مسلمان کچھ لوگ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت فن, فرولک, فلمیں, ناچ گانوں میں زندگی گزر رہی ہے, کوئی آزمائشیں بھی نہیں ان کے اوپر آ رہی, سم ٹائمز کچھ ایسا ایشو بھی نہیں دنیا میں ہو رہا, سب بڑے اچھے زندگی گزر رہی ہے. تو اس وقت ایک عقل کو آپ جو ہے کوشچن کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ, عقل یعنی آپ سے اندر ایک سوال کر سکتی ہے کہ ایک دن تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ ان کا اور ہمارا ڈفرینس واضح ہو. یہ جو آج اس دنیا میں اتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے, ایسے ہی عیش کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں, آپ دیکھیں نا آخری وقت تک کوئی نہیں مسئلے ہوتے, کوئی آزمائش نہیں آتی, کوئی بیماری نہیں آتی, کوئی بچے نہیں مرتے, کچھ نہیں ہوتا ہے نا, ایش 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 کر کے چلے گئے. تو یہ عقل بھی سوال کرتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کر دی کہ تمہاری عقل ہے, سوچو تم اس کانسیپٹ کے اوپر غور کرو. سیکنڈ جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی وہ ہے نفس لوامہ. ہم بات کر چکے, یاد ہے آپ کو, اس میں سورہ قیامہ میں ہم نے شروع میں پہلی آیت میں ہی ہم نے بات کر لی تھی. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ بیسکلی یہ ہمارا ضمیر ہے, کانشنس ہے, یہ اللہ نے ہمارے دل میں رکھ دیا. یہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کفر کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر ہمیں
پتہ چلتا رہتا ہے. اس طرح کہ جہاں کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں, جہاں کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں, الارم سسٹم اندر کا بج جاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ تم نہ کرو, یہ نہ کرو. ٹھیک ہے, تو انسان کا جو روحانی وجود اگر اندر ہوتا ہے, اگر آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو یہ والا الارم سسٹم آپ کا بڑا اچھا ورک کرتا رہتا ہے, یہ مرتا نہیں ہے. خواہ انسان جو ہے نا جتنا بھی اسے تھپک کر سلائے, ٹھیک ہے, جب تک ورک کرتا رہتا ہے. سیکنڈ گائیڈنس آ گئی. تیسری اللہ نے جو ایک اور چیز دی وہ دی ہے فطرہ. ٹھیک ہے, میں لکھ دیتی ہوں اس کی مختلف چیزیں نا جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے سورسز رکھے, آپ اس کو یوں کہہ لیجیے نا. اب سے لوامہ ہو گیا. ابھی آ رہی ہوں الحمدللہ. اچھا, اب فطرت کی ہم بات کرتے ہیں, ایک ایک کر کے کر رہی ہوں نا میں. اب فطرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ہماری فطرت کے اندر اچھائی برائی ودیت ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ویسٹ میں بھی کوئی اپنے والدین کے ساتھ برا کرتا ہے تو بہرحال کوئی اچھا نہیں سمجھتا, ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ برا کر رہا ہے. بچوں کو کوئی مارتا ہے, کوئی ابیوز کرتا ہے, تو ہر ایک کہتا ہے یہ غلط بات ہے نا. کوئی باہر بھی اگر کوئی بچوں کا ریپ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ چیز ہمارے فطرت کے اندر. کوئی قتل کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے بہت بڑا ظلم کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ فطرت بھی اللہ نے رکھ دی. اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنی فطرت کو ایکسپلور کریں اور جانیں کہ بھئی اللہ نے کیا چیز جو ہے ہمارے لیے حق رکھی, کیا غلط ہے. ہم اپنی کیپیبلٹیز کو سیدھے رستے پر اللہ کی رہنمائی میں لگائیں. فطرت کے تھرو بھی انسان لگا سکتا ہے اور جو ہے گناہ سے بچ جاتا ہے. اگلی جو گائیڈنس ہمیں دی ہے وہ ہے رسول. چلے پہلے قرآن ہی کر لیتے. اگلی گائیڈنس جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے بالکل, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اصل جو گائیڈنس کی سورس ہے وہ تو ہے ہی قرآن. قرآن کے ذریعے سے گائیڈنس انسان کو ملے گی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمارا امتحان بڑا ایزی رکھا ہوا. آپ یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری میموری کا ٹیسٹ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے اوپن بک پرسکرائبڈ, اوپن ٹیکسٹ بک ہے ہماری, پرسکرائبڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اوپن بک ہے. آپ پورا قرآن اوپن آپ کے پاس ہے, آپ پڑھیں اور اپنے امتحانات پاس کرتے چلے جائیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کوشچن پیپر نہیں بنائے, کوئی مشکل, کوئی اس کا ایسا جو ہے کوئی چھپا کے نہیں رکھے کوئی سوالات کے جوابات, کہ انسان جو ہے پریشان ہوتا رہے کہ پتہ نہیں میں نے آنسر میں کر رہا ہوں, صحیح زندگی گزار رہا ہوں بھی کہ نہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, معمولی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی وہ ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سمجھ لیجیے ٹیچر. اور اس کو بھی آپ اس طرح بھی لینا, اس کو بک. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھی رکھی, پھر اللہ نے ایک ٹیچر بھی دے دیا الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, لیکن انہی کا ایکسپلین کیا ہوا قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے, جس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں. آپ کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں جس سے ہم گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس میں آگے کیا مسئلہ ہے. اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیگر رسول اور انبیاء جو گزر گئے ان کو بھی آپ یہاں پہ نا, اس سے پہلے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیگر جو رسول اور کتابیں گزری. لیکن اب جو ہے اس کے بعد اس کو کہتے ہیں داعیان حق, یعنی آج بھی جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں نا, تو آج کے دور میں داعیان سمجھتے ہیں نا, دائی حق کیا ہے, حق کی دعوت دینے والے. ٹھیک, آپ مبلغ لکھ لیجیے اس کو اگر آپ ایزی کرنا چاہیں, تبلیغ کرنے والے لوگ لکھ لیں. اب اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں, یعنی پہلے یہ بھی آپ یاد کر لیں, چاہے تو آپ پوائنٹ لکھ لیں کہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے, انبیاء آئے, کتابیں آئیں مختلف. ٹھیک ہے, اس میں بھی اللہ نے گائیڈنس اس زمانے کے لوگوں کو بھی دی, حق اور باطل کا فرق واضح کیا. اب اس کے بعد جو ہے, اب ہم جس کو اکثر کہتے ہیں نا کہ دور رسالت ختم ہو گیا,
کار رسالت باقی ہے. تو آج جو بھی دائی ہیں, جو بھی اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ کوئی اب سلسلہ ہی نہیں چل رہا, تو وہ بھی موجود ہیں. اب جس کا جی چاہے ان سے گائیڈنس لے لے, جس کا دل چاہے اپنے گھر سے اٹھ کے نیند کی قربانی دے کے, کنوینس کی, پیسوں کی, پیٹرول کی, سب کی قربانی دے کے نکلے آئے, اپنے وقت کو لگائے اللہ کے دین کے کاموں میں اور پڑھنے پڑھانے میں. تو ایک یہ سورس بہت بڑی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نا اگلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ یہ ہے کہ آیات آفاقی. یہ آگے آنا چاہیے لیکن میں ادھر لکھ رہی ہوں. آیات آفاقی اور آیات انفسی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھی نشانیاں رکھ دیں کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں, سورج, چاند, ستارے, برف, اولے, جھرنے اور واٹر فال, سمندر, اس کو دیکھ کے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یہ بھی ایک سورس ہے ہدایت کا, یہ بھی اللہ نے گائیڈنس رکھی. پھر آیات انفسی, آپ کے اپنے وجود میں اللہ کی نشانی موجود ہے. آپ کا ہارٹ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے, آپ کی کڈنی کیسے کام کر رہی ہے, آپ سانس کیسے لے رہے ہیں. کبھی غور کریں نا, یہ کیا ایسے ہی چل رہا ہے, ایسی سانس آئی جا رہی ہے ہماری, سوچیں تو تھوڑی دیر کے لیے. اور جب نہیں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ انسان مر جاتا ہے آن کے آن میں. ایسے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, چل رہا ہے تو ایسے ہی چل رہا ہے, بس تھوڑی دیر سوچے نا انسان, غور کرے اس حقیقت پہ. تو یہ آیات انفسی ہو گئی. اور پھر آپ کو پتا ہے آیات قرآنی, وہ تو ہم ڈسکس کر چکے قرآن کے حوالے سے. تو اب یہ ہے کہ یہ تمام سورسز جو ہیں ان کے بارے میں, جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا, یہ سورہ بلد آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اسے دونوں خیر اور شر کے راستے نمایاں کر کے دکھا دی. یہ جو میں نے آپ کو مطلب ڈیٹیل بتائی نا, ان سورسز, ان کے اندر ہی خیر اور شر آدمی نکال لیتا ہے, کیا راستہ خیر کی طرف جا رہا ہے, کیا راستہ شر کی طرف جا رہا ہے. پھر سورہ شمس آیت نمبر 8 میں آتا ہے, قسم ہے انسان کے نفس کی جس نے اسے ہموار کیا, پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی دونوں اس پہ الہام کر دی. یہ ایک اور سورس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بھائی نفس سے ایکچولی اسی کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا, الہام کر دیا, بدی بھی اور تقوی بھی. ایک انسان جو ہے جب جھوٹ بولتا ہے, وہ ایک بس مسلمان بھی ہونا اس کے لیے کافی نہیں, وہ جانتا ہے میں غلط بات کر رہا ہوں. تو ویسے بھی انسان جو ہے وہ بہت کچھ برائیوں سے بچنا چاہے تو بچتا ہے, لیکن جو چیز اس کو جو جس کو کہتے ہیں نا کہ فوڈ فراہم کرتی ہے نا, وہ تو قرآن ہے. اس کے بغیر وہ کیوں, وہ آپ بتائیں نا, وہ بدی کیوں چھوڑے گا؟ وہ شراب بھی پیے گا, وہ زنا بھی کرے گا, وہ جھوٹ بھی بولے گا, وہ سارے کام کرے گا. آلدو کیا ہے بات یہاں کیا ہو رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں صحیح نہیں کرتا. یہ جو میں ظلم, یہ میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں, کسی کو قتل کر رہا ہوں, یا میں زنا کر رہا ہوں, یہ میں صحیح کام نہیں کر رہا, میں شراب پی رہا ہوں, میں صحیح نہیں کر رہا, پتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے اندر الہام ہے. وہ الگ بات ہے نا وہی جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ عمل نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈیٹیچڈ ہے قرآن کے ساتھ. تو بات یہی ہے کہ یہ تمام سورسز اور یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے, آپ یہ سوچ لیجیے اب کہ اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لائے تو کس حد تک جو ہے نا وہ گون کیس ہے, کس حد تک جو ہے نا اس نے, آپ سمجھ لیں کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی نفس کے حوالے کر دیا ہے. اور ایک اور بڑی اچھی مسلم کی حدیث اس حوالے سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے, پس یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے. یعنی کیا مراد ہے اس بات سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی اپنے کسب اور عمل کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو یا تو ہلاک کر لیتا ہے. عمل اور کسب کیا ہے؟ جو کچھ کمائی وہ کر رہا ہے نا, اچھے اعمال یا برے اعمال, اس کے ذریعے سے یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے برے اعمال سے, اور یا اگر اچھے عمل کرتا ہے تو آزاد اپنے آپ کو کرا لیتا ہے. اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا, اگر خیر کمائے گا تو اپنے نفس کو آزاد کر لے گا. یہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو کچھ بھی نامہ اعمال اللہ کے سامنے لے کر آئے گا, جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی ایک آیت پڑھی تھی نا کہ ہم سب رہین ہیں, ہم سب جو ہے نا رہین ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے نا چاہے گا اپنی مرضی نہیں کر سکے گا, جو کچھ لے کر آئے گا اپنے نفس کو یا تو ہلاک کر بیٹھے گا جہنم میں ڈلا کر, اور یا پھر کیا ہے آزاد کرا لے گا. آزاد ہو کے کہاں جائے گا؟ فری ہے, جنت میں گھومے پھرے عیش کرے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں کسی قسم